ابھی ریسنٹلی آنٹی ہمیں ایک کاؤنسلنگ کیس آیا فیمیل سائڈ پہ، تو ظاہر ہے کہ میری وائف نے مجھ سے شیئر کیا کہ ایک مدر شی واز ان گریٹ ڈسٹریس، اور ان کی ٹین ایج ڈاٹرز ہیں، ماشاء اللہ 2 ڈاٹرز ہیں ان کی، آپ کہہ لیں 16 اور 18 ایئر شاید میں بھی یہ ایج گروپ ہے. تو شی ٹولڈ سم تھنگ امیزنگ ان دا سینس کہ یعنی سم تھنگ انبلیویبل، ناٹ امیزنگ ایکچولی، شاکنگ اینڈ انبلیویبل، کہ شی سیٹ کہ میں نے اپنی بچی کو بڑا دیکھا کہ وہ موبائل کی ایڈکٹ ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے رات کو سو نہیں رہی ہیں. تو شروع میں نے تھوڑا وارن کیا، آئی ٹرائی ٹو ہیلپ ہر وغیرہ وغیرہ، لیکن الٹیمیٹلی ان کی عادت نہیں جا رہی تھی، تو آئی اسنیچڈ ہر موبائل اوے، میں نے موبائل جو ہے وہ لے لیا ان سے. اینڈ شی سیڈ کہ اس کا جو ریئیکشن تھا دیٹ واز سو شاکنگ ٹو می کہ شی ٹوک آؤٹ اے نائف اینڈ شی سیڈ کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گی اگر آپ نے موبائل فون مجھے واپس نہ کیا. اینڈ شی مینٹ اٹ ایکچولی، مطلب جو نظر آ رہا تھا اس پہ غبار. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، از دیٹ اے نارمل ٹین ایج بیہیویئر؟ کیا واقعی ایگریشن اس لیول کی ہوتی ہے ایموشنز، یا یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ میس سائیکوسس میں چلے جائیں گے؟ میس سائیکوسس کو بھی میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا آڈینس کے لیے کہ جب آپ ریالٹی سے بہت دور چلے جائیں اور ایک پاگل پن طاری ہو جائے لوگوں پہ. تو بلکہ کئی سوشل سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ آج ہیومینٹی میس سائیکوسس کا شکار، یعنی فینٹیسیز میں رہ رہے ہیں، ریالٹی سے بہت دور ہیں، پرسیپشنز چینج ہو چکی ہیں. یا یہ پیرنٹنگ میں کوئی مسٹیک ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تو واقعی بہت ہی شاکنگ ہے. تو لیکن یہ سوسائڈل بیہیویئر جو ہے، یہ اتنی زیادہ ایگریشن، میرا خیال ہے نائف نکالنے والا واقعہ ہو گیا تو ہم لوگ ایک دم وی جالٹڈ لائک. تو لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے واقعات ہیں، جو دوسرا ریئیکشن بچے دے رہے ہیں اس کے اوپر، یعنی وہ جو ویننگ آف فرام دی اسکرین ہے، میرا خیال ہے وہ اس کے آس پاس کہیں ہیں. اب آپ کی بات سنتے سنتے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایک دم وہ جو پہلے تو وہ ڈوپامین اتنی رائز پہ ہے نا، اور میں نے خود اپنے بچوں میں دیکھا ہے کہ وہ جب کسی طرح زبردستی چھین چھان کے گھسیٹ گھساٹ کے تو کسی طرح اس کو وہ کر دیا جاتا ہے تو وڈرول کے سمپٹمز اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. ایک دم دے گیٹ ویری ڈاؤن، اور دے آر لائک یو نو، میں تو اس کو وڈرول سمپٹمس ہی کہوں گی. اور یہ ہے کہ اس کے اندر کسی جگہ پہ ریزسٹنس جو ہے وہ اس لیول پہ آ جائے کہ ڈیسپریشن اس پوائنٹ کو پہنچ جائے جو کہ آپ بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے واقعات کو اتنے ان لائکلی بھی نہیں ہے، کوائٹ ایکسپیکٹڈ ہیں. اور جیسے کہ ہم ان کی دماغ میں ہونے والی وہ جو کیمیکل بیلنس کی بھی وہ ہم ڈسرپشن کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اتنی زیادہ اسکرین ایڈکشن نے جو پورے کے پورے دماغ کے سسٹم کو خراب کر دیا ہے. میرا خیال ہے اس کوائٹ لائکلی. دیکھیے آج کا جو بچہ ہے ریسرچز کے مطابق اس میں جو انزائٹی کا اس وقت لیول ہے نا، وہ ہے جو پاسٹ میں یہ فاؤنڈیشن ہاؤس یا مینٹل ہاؤس میں پاگلوں کا ہوتا تھا، جن کو لوگ پکڑ کے بند کر دیتے تھے. میں آپ کو ریسرچ کی بات بتا رہی ہوں. اور ابھی آپ نے قرب قیامت کا بھی لفظ بولا، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں بچوں میں غصہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیا، کلیئر اشارہ دیا. اور پھر یہ جو بات ہے کہ لانڈی اپنے مالک کو جنے گی، یہ بھی آپ یہ دیکھیے. تو بات یہ ہے کہ مجھے یہی لگ رہا ہے، اور میں کچھ ٹینیجر سے بات کر رہی تھی تو مجھے ان سے بات کر کے خود بھی احساس ہوا، اور دے آلسو ایڈمیٹڈ کہ یہ لوگ ہر وقت بیچارے افینڈ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو ان کے دل کو ایسے وہ ٹھا کر کے لگتی ہے کہ دے آر اگین کلوزر ٹو دس سوسائڈ. بالکل. تو ہر وقت ہی بیچارے افینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہی ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں. دے ایکچولی آر ناٹ نارمل. دے آر ناٹ نارمل. مطلب اپنے خود بھی سینسٹیو لوگ ہو گئے، اور بلکہ زومبی جنریشن بھی کہا جا رہا ہے آج کی جنریشن کو بھی، اللہ معاف کرے. کوالٹیز بھی بہت ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب ہم ہولسٹکلی دیکھیں تو ایموشنل ریزیلینس اس لیول پہ کم ہے کہ فیڈ بیک نہ لینا، کوئی تھوڑا سا ڈانٹ دے، کوئی چیز آپ سے لے لی جائے جو وچ یو ریئلی وانٹ بیڈلی، تو غصہ چڑھنا، ایگریشن میں آنا. تو واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایک بہت میس لیول پہ یہ فینومینا جو ہے. پھر آپ یہ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، ہم اس کو فورس کے ساتھ کاؤنٹر کر سکیں گے؟ میرا تو نہیں خیال. صحیح. یعنی اب جو ہو گئی، ہماری اولادیں ہیں، بالکل
ہم بھی اسی 21st سینچری کے لوگ ہیں جس میں وہ رہ رہے ہیں. ہم خود ان فتنوں کا اسی طرح شکار ہیں. ہمیں خود کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. میرا نہیں خیال ہم فورس کر سکیں گے. ہمیں تو اڈاپٹ ہی کرنا پڑے گا. اب یہ اڈاپٹ پیسو ہوگا یا ایکٹیو ہوگا یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا. ویری انٹرسٹنگ. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ 21st سینچری کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے انشاءاللہ کچھ پوچھوں میں کہ پیرنٹنگ ہیز بیکم اے بگ چیلنج. میں بھی دیکھتا ہوں مطلب اپنی بہن کو ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ان کے, تو کافی وہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں ان دا سینس کہ شی وانٹس کہ وہ موبائل کم یوز کریں. ایک کی عمر 9 سال ہے, ایک کی 10 سال ہے, لیکن بڑا ایگریشن آ رہا ہے بچوں میں نا. تو میں ذرا پیار سے تھوڑا ہینڈل کرتا ہوں, تھوڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آئی تھنک کہ وہ طریقہ زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے, اور میں نے اس کے ریزلٹس بھی دیکھے. بچے نا ماں کو دشمن سمجھنے لگ جاتے کہ یہ تو ہماری دشمن ہے. مجھے تھوڑا سا ڈفرینس کرنے دیجیے. آپ پیار سے نہیں ہینڈل کرتے اور نہ ہی آپ سمجھاتے ہیں, بلکہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بچے بھی اتنے نہیں ہیں. آپ ان کو ٹافیوں کے کینڈیز کے ڈھیر کے ساتھ آپ کہنا میں تم سے چونکہ پیار بہت کرتا ہوں لہٰذا سن لو, وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے. لیکن جب تک آپ ان کی لینگویج نہیں بولیں گے, جب تک آپ ان کو سمجھیں گے نہیں. اسٹیون کووی کہتا ہے نا کہ آپ ان آرڈر ٹو be understood you need to understand first. آپ جب تک آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. ماں جو ہے میں ان کو بالکل بلیم نہیں کر رہی ہوں, نہ ایکیوز کر رہی ہوں, لیکن جتنی اپنی فرسٹریشن ہے اور جتنا زیادہ آگے سے ریزسٹنس آ رہی ہے اس کے اندر she has lost her balance. تو at one point she has to be کہ whether you are convinced or not just go by my plan, my system, this is my home. ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز جو ہے وہ بچوں کو زیادہ ریبیلیس کر رہی ہے, اور یہ جنریشن کو اپنے انڈیویجولزم کے فتنے کا سب سے بڑا شکار ہے. یہ جو اس وقت فتنہ ہر بندے کا ہی ہے 21st سینچری میں رہنے والوں کا, لیکن یہ والی جنریشن تو فل آف دم سیلز ہے. پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو کیا ہے کہ ہم نے جس طرح کر کے یہ جو نیو نارمل آیا ہے, جس کو میں تو اس کو نیو نارمل کا ترجمہ کروں گی فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یعنی وہ اللہ کا جو سارا سیٹ اپ تھا, جو اللہ کا آرڈر تھا, اس کو جس طرح کر کے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. یہ کمزور ترین مخلوق اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور یہ جو بیچارے ان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ نارمل لائف ان سے چھن چکی ہے. ان کا دماغ تیز ہے, بلوغت جلدی ہو رہی ہے. بلوغت جلدی ہو رہی ہے تو عملی زندگی میں جلدی آنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ان کا دماغ تیز ہے, جسم کم کام کر رہا ہے. جتنے یہ بیچارے اپنی وہ ایک ببل میں رہ کر یہ سکلز سے آری ہیں, 17 سال تک ہم دل بھر کے ان کو پیمپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ایکسپوز ہونے نہیں دیتے. 18ویں سال پہ ہم سب کو فکر پڑ جاتی ہو اب جب انہوں کو اپنی ذمہ داری لو, تو پھر ہم کہتے ہیں جاؤ اس ظالم دنیا کے اندر چلے جاؤ جہاں پہ سٹینڈرڈز پہلے کی نسبت کئی گنا ریز ہو چکے ہیں, ہماری اپنی ذات کے لیے ریز ہو چکے ہیں. ہم خود تھکے پڑے ہیں, اسی لیے تو ہم ان کے مسائل کی طرف توجہ تو جب دیں گے نا, ہم اپنے مسائل سے نکلیں گے. ہم خود آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, ہمارا خود ویژن کلیئر نہیں ہے. ہمیں خود لگ رہا ہے کہ شاید جس ماحول کے نے ہمیں اس بہاؤ میں ڈال دیا شاید وہی ماحول ہماری ٹیک کیئر بھی کر لے گا ہمارے مسائل کی. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اچھا پھر اگر نہیں تو پھر یہ بچے ہی اتنے ذہین سمجھدار ہو جائیں گے, محمد بن قاسم بن جائیں گے. جی اور جناب کیا ہے کہ وہ پوری کی پوری آگے امت مسلمہ کو سنبھال لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ریالٹی میں اور فینٹیسی میں بہت لمبا چوڑا گیپ ذرا زیادہ نہیں ہو گیا؟ بالکل. اور دیکھیں آپ نے ابھی میس سائیکوسس کا لفظ بولا, اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک پارٹ آف دی ایشو کے پر اتنے زیادہ فوکس ہو گئے ہیں کہ ریالٹی جو ہے بہت نظروں سے دور چلی گئی ہے. ٹرو آئی ٹوٹلی اگری ود یو. ایک تو آپ نے جو بات کی نا کہ مدرس کے ساتھ بھی ایمپتھائز ہمیں کرنا چاہیے, بیکاز وین آئی سی مائی اون سسٹر تو وہ بھی بیچاری کھپی ہوتی ہیں اور شی از ٹرائنگ ہر بیسٹ. اسی طرح ہر مدر آئی بلیو کہ اپنے لیول پہ شی از ٹرائنگ بیسٹ. وہ یہ بھی اکثر مدر سوال کرتی ہیں کہ کیا پیرنٹنگ واقعی اتنی مشکل چیز ہے کہ اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور آپ نے دوسری بات کی آئیڈینٹی کرائسس کی, یہ بڑا ایشو ہے کہ دیکھیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کانٹرڈکشن جو ہے نا وہ بہت دیکھنے کو مل رہی ہے. جیسے ظاہر ہے کہ میری ایک خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی ایلیٹ کلاس اسکول میں پڑھیں اور میں وہاں انہیں پڑھاؤں بھی, اور میرے گھر میں بھی ایسے پروگرامز چلیں اور ایسی چیزیں اور ایسے فنکشنز ہوں کہ بچے ایکسپوزڈ ہیں اس ماحول کے لیے. اس کے بعد میں پھر اچانک ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنے لگوں جب وہ 17-18 سال کے ہو جائیں کہ اب یہ ٹوٹلی اسلام کی طرف آ جائیں, سمجھ جائیں ہر بات کو.
تو آئی تھنک کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس کہ دے آر ناٹ ایون شیور کہ ہم نے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے, ہماری ویلیوز کیا ہونی چاہیے, تو اس سے بھی آئی تھنک بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ایک پیدا ہو رہا ہے. یعنی وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کنفیوژن کا شکار, تو پھر ہم بڑے بھی ہیں نا. جی ایک چھوٹا سا کیس بھی آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں. ابھی تک ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں, جو بھی ہے پریشانی کے اندر اللہ کا راستہ سب سے پہلے واضح نظر آتا ہے. تو لوگ جو ہے نا سب سے پہلے اپنا جو اسپریچول ہیلر ہوتا ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, بعد میں دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا ہے, ماں والدہ اور والد بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں. جی ہم پہلے سعودیہ میں رہتے تھے, ہمارے بچے نماز پڑھتے تھے, ہماری بیٹیاں حجاب لیتی تھیں, اچھی باتیں کرتی تھیں, اچھی بکس پڑھتی تھیں. اب دیکھیں اب ہم UK شفٹ ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں نے سننا بند کر دیا. تو میں جب ان کی کہانی سن رہی تھی تو میں اس کے اندر سوچ رہی تھی کہ پیرنٹس نے بھی تو وہی پاتھ اختیار کیا ہے نا, کہہ لیجیے ان دی نیم آف کریئر, کہہ لیجیے نا, بچوں کا وہ کریئر ہے. ان کے لیول پہ جا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے, ڈو یو تھنک اٹس ویری ان لائکلی کہ سعودی عرب میں رہ کے ایک پاک ماحول کے اندر بیٹھ کے بچے اور طرح سے ایکٹ کر رہے تھے, UK میں آ کے بچے ایکٹ ڈفرینٹ کر رہے ہیں. پرابلم بچوں میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان انوائرمنٹ. اور ظاہر ہے UK اور سعودیہ آپ کمپیئر کریں تو UK میں کیا ویو چل رہی ہے. ظاہر آئی نو دوز چیلنجز, میرے بہت سے دوست ہیں وہاں پہ, میرے اپنے ریلیٹیوز میں, سارے پریشان. پیرنٹس بھی تو یہ چیلنج ریزسٹ نہیں نہ کر پائے, یہ ریزسٹ کر پائے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے سنائیے ذرا پیرنٹس کو کہ ان علاقوں میں جانے کی ممانعت ہے. اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب تم دیکھو جو یہ لوگ اللہ کی آیات کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ, ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ, اور کسی وجہ سے اگر کچھ دیر کے لیے بیٹھنا پڑ جائے, شیطان نے بلا دیا, یاد آنے کے بعد بیٹھو ہی نہیں. آپ نے بھی تو سائڈس لی ہیں نا, آپ نے بھی تو ایک چوائس پک اپ کی ہے. اس میں ایک کاؤنٹر ویو آتا ہے آنٹی, جو میں چاہوں گا ہم ڈسکس کریں. مطلب میں نے کئی لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے یہاں پاکستان, انہیں شکایت کرتے دیکھا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے کہ یہاں پہ اب جو ہے نا وہ بچے سیٹل بھی ہو جائیں گے اور بڑا اچھا ہوگا ماحول, لیکن ایون دے آر ناٹ ہیپی. دے آر سینگ کہ یہاں پہ جھوٹ فریب, مطلب وہ پالیٹکس اور وہ سیاست جو مطلب ایک کلچر میں ہمارے, آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹیز پائی جاتی ہیں, اور پسماندگی بھی تو ہے. پسماندگی وہ آپ بھی ہے, اتنے اونچے لیول سے آ رہے ہو اور یہاں پہ ایک دم اس لیول سے آ کے آپ کو کوپ کرنا مشکل ہے. وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ یار اس سے بہتر تو وہ ان کا کلچر ہے کہ چلو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے, وہاں پہ کچھ ایسی اسٹرانگ ویلیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں, فحاشی ایک الگ ایشو. تو آئی تھنک کہ وہ بھی اس بات سے نا بڑا متنفر ہوتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کا بھی حال کوئی نہیں. تو اس پہ وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اللہ نے مجھے اس کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی, لیکن اللہ نے میرا دماغ کھولا. میری ایک چھوٹی سی کلاس کے ساتھ مجھے ایک ایسے بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ مجھے زیادہ موقع ملا ہے بیٹھنے کا. اور میں آپ کو بتاؤں لڑکوں کی اپروچ سم ٹائمز بڑی کلیئر بھی ہوتی ہے. تو وہ ہوا یہ کہ شاید 7th اور 8th گریڈ تھا, اور نہ میرے پاس زیادہ تر آ رہے تھے بچے جو کہ بورن اینڈ براٹ اپ تھے یورپ میں. لیکن پھر یہ ہے کہ اسی طرح پیرنٹس نیک جو ماں باپ ہے وہ ماحول کی وجہ سے اپنے بچوں کو لے کے خلیجی ممالک میں, ابھی ہم گلف کنٹریز کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کے کمپیریزن میں بہت ماحول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, تو وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ بچے بات کر رہے ہیں اور بچے سارے اپنی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. ٹیچر بھی ساتھ بیٹھی ہیں, کائنڈ آف گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور یہ کہ بچے کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ کتار بھی نہیں بناتے, یہ جو عربز ہیں یہ اتنا برا شاؤٹ کرتے ہیں, دے ڈو ناٹ ہیو دی ایٹیکیٹس, دے کانٹ ڈو دیٹ, دے آر ناٹ. اور وہ بڑی اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ, ہم تو یورپ چھوڑ کے آئے تھے. اچھا, وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے آج بھی اپنے اس بڑے اچھے سے اسٹوڈنٹ کا نام یاد ہے, حمزہ ان کا نام تھا. ان کی شاید اوریجن تھا, میرا خیال ہے سیرین تھے وہ, اور وہ انہوں نے ہی وہاں پہ بات شروع کی. کہنے لگے کہ یہ ہے کہ ہماری جو گریڈ 5 میں جب ہم تھے نا, کیونکہ وہ خود 8th گریڈر تھے, کہنے لگے گریڈ 5 میں زیادہ تر بچے جو ہیں نا وہ یہ ڈرگس بھی یوز کرنا شروع کر دیتے تھے وہاں پر. پہلے تو پڑھائی اچھی ہونے کی بات ہونی شروع ہو گئی نا, پھر پڑھائی اچھی ہونے کے ساتھ لڑکوں نے ایک دوسرے کو آنکھیں ماری, اور ساتھ یہ بھی کہا. تو آپ کو پتا ہے نا کہ پھر وہ یاد ہے نا وہ گریڈ 5 کا فلاں جو بچہ تھا, اس نے تو ڈیٹنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی. اللہ نے کیا وہ بچے خود بخود اس تک پہنچے, اور میں بھی ان کے ساتھ بات سنتے سنتے اللہ نے میرا بھی دماغ کھولا. ہاں, وہ اتنی بڑی بڑی برائیوں کو چھوڑ کے ادھر آئے تھے. یہاں پر برائی کیا ہے, کتاب نہیں بنانی آتی,
खड़े होकर बात नहीं करनी आती, वहाँ की बुराई देखे, ड्रग्स का एडिक्ट होना है आपका जो है, अल्लाह माफ करे, जो इतनी छोटी उम्र में जो यूरोप इस वक्त मसाइल को देख रहा है, फिर आप उसके साथ देख, और वंस यू आर लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, और अभी जो वहाँ है ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी एग्जैक्टली, जिसमें वो आप बता रहे हैं, अभी हम लोग अपने रिसर्चेस शेयर कर रहे थे, चौथी जमात के या 4-5 साल के बच्चों को पेरेंट्स की मर्जी के बगैर उठा के काउंसलिंग कराई जा रही है। यूके के एक स्कूल में आंटी 76 स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड एज ट्रांस। ये पियर्स मॉर्गन का एक वो लगता है गुड मॉर्निंग ब्रिटेन, उसमें वो प्रिंसिपल को बुलाया हुआ था कि आई एम शॉक्ड 76 बच्चा आपके स्कूल में कह रहा है मैं ट्रांस हूँ, उन्हें तो पता ही नहीं कि असल में ट्रांस होता है कि हाउ आर दे डिसाइडिंग कि दे आर ट्रांस। और स्कूल अपने तौर पे डिसाइड कर रहा है कि दे आर ट्रांस, काउंसलिंग कर रहा है स्कूल, तो कह रहा है कि वी शुड सपोर्ट देम। तो ये चैलेंजेस पेरेंट्स को मेरे ख्याल इतने आगाही नहीं है। जिन पेरेंट्स ने रेलोकेशन की थी उन लोगों ने एक बड़ी कुर्बानी दी थी। हम सब जानते हैं यूरोप में जो फैसिलिटीज के नाम पर हमें जो जिंदगी मिलती है वो नेक्स्ट टू जन्नत होती है। सही, ठीक है ना। लेकिन आप देख लीजिए जिन लोगों को अल्लाह ने अकल दी है उन्होंने इस फर्क को समझा और उन्होंने बार्गेन किया है बड़े नुकसान से बच के छोटे नुकसान का। अगेन गली गंदी है ना, सही, गली गंदगी, कपड़े तो नापाक नहीं है। और शुरू में मुश्किलात आई होंगी, बहुत आई होंगी, लेकिन मेरे ख्याल बाद में दे themselves may be realized कि it was a good decision। आप छोड़िए मोहम्मद अली, मेरी अपने जानने वालों की कहानियां, सिखों से शादियां हो गई। सही, बहुत सारे लोग हमें आके कहते हैं ओहो कनाडा में तो माहौल पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। जी वो आप यूके की तो बात ही ना करें, वो तो हमारी मुसलमानों की कम्युनिटी अलग है और अमेरिका में हमें तो कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ये बिल्कुल यही बात है कि मैं बहुत ही ज्यादा ही बुरे लफ्ज बोलने लगी हूँ कि जी मैं तो इतनी देर से जो है बदकिरदारी का शिकार हूँ, हमें तो कभी अबॉर्शन और वो प्रेगनेंसी का सामना ही नहीं करना पड़ा। ये वो वाली चीज है। डू यू थिंक दिस इज द रियलिटी? और फिर जब मैंने उन बच्चों की बात सुनी, देखिए वो बच्चे एक कंपैरिजन कर रहे हैं रियलिटी की बेसिस पे, तो एकदम उनको भी समझ आ गई कि हम कितने बड़े फितने को हाथ लगा के छोड़ के आए हैं और हमने उसकी जगह पे छोटे फितने को इख्तियार किया। अब मैं चाहता हूँ सिचुएशनल थोड़े सवालात आपके सामने रखूँ ताकि इस पे डिस्कस हो जाए। जो हमें क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज एक कपल जो है वो रिलीजियस हो गया, अभी दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इस्लाम, अब उनकी अव्वलीन ख्वाहिश है कि उनके बच्चे भी फौरन से आ जाए, उनको क्या वो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि उनके बच्चे कहीं रेबेलियस ना हो जाएं या बिल्कुल ही उनको देख के आउट ना हो जाएं? क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है कि जब पेरेंट्स आते हैं ना इंस्टेंटली, अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भी इंस्टेंटली जो है ना वो हमारी तरह के बन जाए। तो प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए कीपिंग इन माइंड द चैलेंजेस आज के जो? अच्छा, इसमें मैं दो बातें कहूंगी। आपकी बात सुनते ही मेरे ज़हन में भी आ रहा है कि पेरेंट्स को क्या रवैया अपनाना है। सबसे पहली बात यह है कि पेरेंट्स का जो विजन है ना दीन की तरफ आने का, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए पिछले दिनों हैलोवीन की हमारी जब तकरीबात हो रही थी तो उसके अंदर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे सामने कैरल कार्नेगी का आया, शी यूज्ड टू बी अ फॉर्मर विच, ठीक है, क्रिश्चियन है वो। उनकी बड़ी जबरदस्त बड़ी मौसर उनकी वीडियोस हैं हैलोवीन के अगेंस्ट में। उन्होंने उसके जब सॉल्यूशंस की बात की तो बड़ी जबरदस्त बात की, कहने लगे अपने बच्चों को बिठाओ, सही, अपने बच्चों से डायरेक्ट बात करो। बात तुम एम्बिग्यूटी के शिकार हो रहे हो तो तुम्हारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने बच्चों से बैठ के बात करो, तुम्हारे बच्चे समझेंगे उनको, उनके साथ रैशनल लेवल पर जो है ना कनेक्ट करो। अच्छा, हमारी एक बहुत बड़ी गलती है जो हम पेरेंट्स की, और मैं आपको बताऊं ये चेंजेस बहुत तेजी से आए हैं। यही वजह है कि एक जो नेचुरल जनरेशन गैप है ना, जो शायद इतना बड़ा कोई अहद का एरा का तो गैप नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये तब्दीलियां इतनी तेजी से रोनमा हुई है कि आप ये देखें जेन जी है, फिर आपकी वो जो मिलेनियल्स हैं, इन सब के दरमियान आपने नोट किया कि वक्फा छोटा होता चला जा रहा है। अगर आप उसकी वो टाइमलाइन निकालें तो फलां सन से लेके फलां सन तक ये आ रहे हैं, उसके बाद आगे आ रहे हैं, वो वक्फा उसकी एकदम छोटा होता चला जा रहा है। तो बात ये कि पेरेंट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा चेंज के साथ। आप देखिए आपके बच्चों के पास वो हौसला नहीं है, और मैं वो कहा करती हूँ कि वो वकूफ जो हमारे यहाँ बेवकूफ के ऑपोजिट है ना, वो जिसको कहते हैं ना पहले सोचो पहले तोलो फिर बोलो वाला, एनालिटिकल एबिलिटी, वो हौसला वो तहम्मुल नहीं है। हमने वो स्किल्स डेवलप उनके अंदर नहीं की हैं। अब उनसे अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करो कि वो तेजी तेजी के साथ, ठीक है, आपके साथ वो चल पड़ेंगे, वो नहीं चलेंगे। यहाँ पे आके पेरेंट्स को अपनी
अपनी सारी प्रोफेशनलिज्म को वापस लाना पड़ेगा. सबके सब कामयाब बिजनेसमैन हैं, सबके सब कामयाब प्रोफेशनल्स हैं, दे नो द रिक्विजिट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म. लेकिन क्या कि घर की बात आती तो वो बोगस और वो वाली कहानी होती. तुम्हारी उम्र का मैं होता था ना तो मैं ऐसा था. अब अव्वल तो उनमें से ज्यादातर झूठ होता है. से दिख रहा था. ठीक है, वो लतीफा मुझे याद आ गया ना. वो एक साहब जा रहे थे तो वो एक पत्थर रास्ते में आया तो उसको हिलाने विलाने की कोशिश की, नहीं हिला तो कहने लगे अरे होती जवानी ना तो पता नहीं मैं इसको उठा के क्या कर देता. जब देखा आसपास कोई नहीं तो अपने आप से कहा जवानी में कौन सा तीर मारा था. तो ये कहानियां तो वही हैं, लेकिन बात है कि इतनी एब्सर्ड किस्म की एक्सपेक्टेशंस और ये वो. एक मिनट, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज. और ये है कि अगर आप अपने विजन को खुद क्लियर पहले तो करो, दूसरी बात है जिम्मेदारी महसूस करो. आप बड़े हो, कनेक्ट आपको करना है, बच्चों ने नहीं करना. अगर एक सेंटेंस में आप ये मिस्टेक को हाईलाइट करें, इज इट लैक ऑफ पेशेंस? क्या है ये? वेयर आर द लैक? मैं ये समझती हूँ पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ. अच्छा. उन्होंने समझा कि शायद ये भी कि वो जो है ना एक लॉजिकल आउटकम है कि हैविंग सच ब्रिलियंट चिल्ड्रन. ऐसा नहीं होता. बच्चे बनाने पड़ते हैं. यही वजह है माँ बाप की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कीमती इसलिए दे इन्वेस्ट इनटू पीपल. यहाँ पे पीपल आर इन द मेकिंग. बिल्कुल. और जो है ना उन पीपल को मसला है. पेरेंट्स कहते हैं अच्छा बच्चे को बच्चा समझे, कोई बच्चा नहीं होता. वैसे मैं आपको बताऊं एंशिएंट टाइम्स का भी बच्चा नहीं होता. तुम कहते नहीं है साइकोलॉजी के लिहाज से बच्चा जो है वो इंसान का बाप होता है. वो सारे एग्जैक्टली वही रवैये होते हैं जो 1 महीने के बच्चे के अंदर होते हैं, जो कि 60 साल के बंदे के अंदर होते हैं. सिर्फ इतना होता है कि 60 साल के बंदे को उनको कवर करना आता है, उनको जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिस्प्ले करना आता है. एग्जैक्टली रवैया तो एक नहीं बदलता. अपने पॉलिटिशियंस को देख ले, इनसे ज्यादा कोई बड़े बच्चे हैं. रवैयों के हवाले से ना मैं कुछ कॉमन टीनेज प्रॉब्लम्स आपको इंशाल्लाह बताता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं. लेकिन उससे पहले मुझे एक और केस स्टडी याद आ गई. हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं एंड दिस कपल माशाल्लाह दे केम टू दीन, दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दीन. अब इनकी जो बच्चियां थी ना वो एक स्कूल में पढ़ रही थी, LGS 55 में पढ़ रही थी. तो बाकायदा उन्होंने मुझे एक दिन बताया, बल्कि हम सबसे वो बात कर रहे थे, कहते कि डू यू नो कि हमें किस किस तरह के चैलेंजेस देखने पड़े हैं. ही सेड कि मेरी बच्ची जब A लेवल O लेवल कर रही थी वहाँ से, तो शी यूज्ड टू क्राई और अपनी मदर को कहती थी कि मामा आप ना प्लीज़ निकाब में मत आइएगा, मेरी ना क्लास फेलोज मजाक उड़ाती हैं मेरा और मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील होती है. आई रियली फील एम्बैरस. तो ये सेट के हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि बच्ची जो है वो देखें इस्लामी जो एक वो है ज़ाहिर अटायर, उसके हवाले से एम्बैरस हो रही है और बहुत रो रही है. अपनी मदर को कहती है कि ना आया करो, तो कहते हैं मैं जाता था, इसकी मदर नहीं जाती थी PTC पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में. हाउएवर ही सेड कि नाउ आफ्टर 5, 6, 7 ईयर माशाल्लाह शी इज प्रैक्टिसिंग हिजाब, वो बच्ची खुद, और उसको समझ आ गई खुद से. तो मेरा ख्याल वो लेसन ये देना चाह रहे थे कि चिल्ड्रन वी शुड गिव देम टाइम, वी शुड नॉट रिएक्ट इंस्टेंटली. यानी यहाँ पे अगर रिएक्ट कर देते कि ये क्या बात हुई, ठीक है ना, और एकदम से पैनिक मच जाता, तो आई थिंक कि बच्चा उसकी अभी एनालिटिकल एबिलिटी वो डेवलप नहीं है. उसका जो देखने का तरीका है ना दुनिया को, वो बड़ा शैलो है. और इस साइंटिफिक है कि आपको पता होगा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो अभी उनका सही से डेवलप ही नहीं हुआ. तो प्यूबर्टी के बगैर पहले होते जी ही बिल्कुल. तो देखिए कुछ कॉमन टीनेज बिहेवियर्स होते हैं जिनको ना हम एक्सट्रीम समझ लेते हैं. हमारे कल्चर में ये एक प्रॉब्लम है. जैसे फिर विजन इख्तियार कर लेना एक अलग चीज है, उसमें अमल कर लेना उसके अंदर भी एक बहुत लंबा चौड़ा फासला है. ये ठीक है, हो सकता है वो बच्ची जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इसको अंडरस्टैंड तो करती हो क्योंकि घर का माहौल दीनदारी का है और जाहिर है पेरेंट्स भी पढ़े लिखे समझाते होंगे. लेकिन एक चीज को अंडरस्टैंड करना और एक चीज को फेस करना मेरे आप के लिए कितना मुश्किल हो जाता. हम कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं माहौल के मुताबिक. तो एक बच्चा तो बेचारा बच्चा ही है ना. ट्रू. तो एक कॉमन टीनेज बिहेवियर है कि आर्ग्यूमेंट बहुत देना, आर्ग्यू बहुत करना, बिकॉज वो केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं. बच्चा जो है ना वो चाह रहा होता है मैं बड़ा बन के दिखाऊं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, ये क्यों मुझे इतना ज़्यादा वो करते हैं वगैरह वगैरह. तो दैट इज़ वेरी कॉमन. पेरेंट्स उसको बदतमीजी मैं समझता हूँ उसका नाम ना दें और पेरेंट्स उस पर ना पैनिक हों. हाँ वो रेड लाइन तब बन जाएगी जब वो हर बात पे आर्ग्यू करने लगे और एग्रेसिव हो जाए. जैसे ये जो बच्ची थी जिसने छुरी निकाल दी, तो जाहिर है कि दैट इज द रेड लाइन. ये एक ऐसी बात है जहाँ पे कान खड़े होने चाहिए आपके. दूसरा
میں پڑھ رہا تھا کامن ٹینیج بیہیویئر یہ ہے کہ children they will make mistakes ultimately and they will like to learn from it. اور obviously ایک اور common teenage behavior میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی چیز فیشن میں چل رہی ہوگی نا, جو ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ جو بھی چیز مشہور ہوگی اس کی طرف وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اینڈ دے ول لائک ٹو ڈو دیٹ فیشن. شاید بال رنگ لیں, شاید کوئی جو ہے نا وہ رنگ پہننا شروع کر دیں, چین پہننا شروع کر دیں, یا گرلس کے اپنے فیشن ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ بھی میرا خیال ابھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے آئی بلیو, یا ان سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, آرگیو کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹینیج بیہیویئرز ہیں کامن ان کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے, تو تب مسائل آئی بلیو زیادہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ آپ کی ساری بات کے درمیان اگر آپ یہ کہنا کہ پیرنٹس نیڈ ٹو بی پیشنٹ ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ پیرنٹس سمجھے سب ٹھیک ہو جائے گا نا, کیونکہ سم ٹائم سب ٹھیک نہیں ہوتا, ڈیویشن وہیں سے کسی جگہ سے ایسی لے لیتی ہے کہ اس کی کیور نہیں ہو سکتی. اس لیے پیرنٹس کے اوپر بہت لائک نک میں ہے, بہت کریٹیکل لمحات ہیں, اس کے اندر وہ کر بھی کچھ نہیں پا رہے ہیں, اور یہ کہ یٹ they have to do something because they are expected to do something, they are after all parents. تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. حوصلہ تو چلے گا, لیکن دیکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے, ہم پیرنٹس ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچے اپنے آپ کو جتنا مرضی پوز کرے نا کہ وی آر انڈیویجولز اور ٹیک دم ایز ایکولز, they don't think of themselves as equals, کیونکہ وہ پتہ نا ذرا بات آ جاتی ہے نا ایکولز کی, میں اپنے ڈیسیژن خود کروں گا, تو اگر فادر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں الاؤنس ہی دینا بند کر دوں گا, تو وہاں پہ اسی کی ہوا نکل جاتی ہے. تو فیکٹس آر فیکٹس. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ جی میں تمہاری بریڈ اینڈ بٹر کا جو ہے نا ذمہ داری ابھی بھی لیتا ہوں. ہر بات کہنے سے نہیں ہوتی ہے, اپنے احساس دلانے سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹل دے ہیو دی اتھارٹی, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بیوقوفوں کے ہاتھ میں اپنی اتھارٹی نہ دے دینا ہے, تو یہ مال کے معاملے میں میں نے اس کو ان جنرل اتھارٹی میں لے لیا, اور ساتھ کہا کہ ان کو قول معروف, ان کی تربیت کرتے رہو, ٹھیک ہے. تو بعد آفٹر آل فادر اور مدرس دے بوتھ آر دی جو ہے جن کے پر بچے ڈیپینڈ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس ڈیپینڈنسی کو کوئی امپلائی سے تو نہیں ڈیل کر رہے نا آپ ڈیل کر رہے ہیں اپنی اولاد سے, جو بائی ڈیفالٹ آپ کی وارث ہے. اسی لیے تو اللہ نے اولاد نہیں نا پکڑی, کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے دوست بنا لیے ہیں, اللہ نے اپنے محب جو ہے نا محبوب اللہ کے ہیں, لیکن اللہ نے اولاد نہیں پکڑی, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ایک نقطے کی بات ہے, اور اللہ اولاد کے نام پر سیخ خواہ ہوتے بھی اسی لیے کہ اولاد جو ہے وہ خود بخود وہ آپ کی جو ہے نا تھرون کے اندر حقدار ہوتی ہے, whether you accept it or not. تو بات اصل میں کہ پیرنٹس کو باقی اس کو ڈونٹ رب دس انٹو دیئر فیسز, لیکن لیٹ اس یوز دس ٹول. ہم آج بھی سسٹم میکر ہیں. اچھا, اور آپ کو میں بتاؤں اسی دور میں, میرے اور آپ کے دور میں, جب ہم اپنے آپ کو سو ہیلپ لیس سمجھ رہے ہیں, دیر آر دی پیرنٹس جنہوں نے اپنے فٹ کو پٹ ڈاؤن کیا ہے, and they have taken their جو ہے نا, لیکن یہ کہ it requires a lot of effort. آپ کا دل کرے کہ میں سوتے سوتے گھر سے اپنے کاروبار سے کم تھک کے آؤں اور اپنا وہ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں لیے ایک دو سیتے کروں, اور میں کہوں کہ میں نے باپ کا کردار ادا کر دیا. اور یا پھر اگر مجھے زیادہ ہی ضرورت پڑے, میری بیوی زیادہ چلا رہی ہو, تو رکھ کے تھپڑ اپنے 14, 15, 18 سال کے لڑکے کے منہ پہ لگاؤں, اور میں کہوں I am the father, accept my authority. It doesn't work this way. It does not work this way. بچوں کے ساتھ لگنا پڑتا ہے. بچوں کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو وہ ساری اسٹریٹجیز, وہ ساری اسکلز اختیار کرنی پڑتی ہیں جو آپ اپنا جو کلائنٹ جو ہے اس کو گھیرنے کے لیے کرتے ہو. آپ کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی اسکلز کو سیکھنا ہے, آپ کو ریٹورک سیکھنے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو گلوبلائزیشن کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں, کون سے کارٹون دیکھتے ہیں, کس جگہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسے کنیکٹ ہی نہیں ہوگے تو ڈائگنوسس کیسے ہوگا؟ جب ڈائگنوسس ہی نہیں ہوگا تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ اچھا, یہاں پہ کچھ کپلز آنٹی کہتے ہیں کہ ہم میں وہ اسکلز ہی نہیں, ہم کیا کریں, ہم انٹروورٹس ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا, مدر کافی باتیں کرتی تھی اپنے بچوں سے. میں نے کہا ان کے فادر کا کیا رول ہے؟ کہتی ہیں کہ وہ کوئی بات نہیں کرتے, بس ان کا یہی رول ہے بریڈ ونر کا, آتے ہیں اور بس پیسے دیے اور فیس دی اور بند. میں نے کہا آپ انہیں کہا کریں. کہتی میں کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں کیا بات کروں.
یعنی میرے اندر وہ سکلز ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کے ساتھ گھلوں ملوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں میرے اندر آئی ڈونٹ ہیو دیٹ تھنگ, تو یہ بات میرا تو نہیں خیال درست ہے, کیونکہ وی لرن ایوری تھنگ. میرے پاس وہ سکلز ہی نہیں تھی جس جاب پہ آج میں بیٹھی ہوں, مجھے کوئی قبول کر سکتا. لیکن جب میں نے مارکیٹ کو دیکھا تو پھر میں نے جلدی جلدی وہ سکلز ایکوائر کی تھی نا, مجھے پیسے چاہیے تھے. تو کیا میری اولاد اتنا بڑا آبجیکٹو نہیں ہے؟ بے شک. میرا تو خیال ہے میرا سب سے بڑا ایسٹ ہی یہ ہے. سبحان اللہ. اور کتنی عجیب بات انہوں نے کہہ دی کہ میں کیا بات کروں. اگین میں نے آپ سے کہا تھا نا لیک آف رسپانسبلٹی, آپ نے مجھے پوچھا ایک لفظ بتائے. صحیح. رسپانسبلٹی محسوس کریں گے تو ول ہوگی تو وہ خود ہی نکل آئے گا. دیکھیے نا بات ہی ساری یہ ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. جی جی. تو پھر اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ کانسیکوینسز جو ہے نا اللہ کسی ماں باپ کو دیکھنا دے. میرے پاس پچھلے دونوں کیس آئے ہیں, دونوں بھائی بیٹیاں جو ہے نا ذرا جلدی کنٹرول میں ہو جاتی ہیں, سب بیٹیاں اچھی چل رہی ہیں, دونوں بھائی بے راہ روی کے رستے پہ چل گئے. اور بیٹی جو ہے نا بہت ہی فادر کی ہمدردی کر کے مجھے آنسو بھر کے کہہ رہی تھی ابا تو ان کو کہہ کے اب تو شوگر کے مریض ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ کے ابا بہت بوڑھے ہیں؟ کہ نہیں بوڑھے نہیں ہیں, 1-2 سال ہی بس ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ 62-63 سال کا مرد جو ہے, مرد تو کبھی بوڑھا ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ بڑھاپا ایک دم ذمہ داری کے نام پہ کیسے آ گیا جی؟ وہ بڑے بھائی جو ہیں وہ تو شادی شدہ بھی ہو گئے, کماتے بھی کچھ نہیں ہے, بابا ہی ان کو سب سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کے بڑے بھائی روٹی کی برکی اپنی اور اپنی وائف کے لیے اپنے فادر کے محتاج ہے, yet father is unable and too powerless to say anything. ایک دوبارہ سوچئے کہ غلطی کہاں پہ آ رہی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں بیچاری ہماری جو اولاد ہے they are looking up to us. ہم ان کے لیے رول ماڈل تھے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس قیاس کا تو ہم ان سے بڑا نشانہ بنے ہوئے ہیں. تو they pretend to be strong enough to be decision maker, they are not. ایک پرابلم اور آ رہی ہے آنٹی کہ بچے بہت یہ فیل کرتے ہیں, میں نے جن کی کاؤنسلنگ کی, کہ ہمارے پیرنٹس نا ہمیں انسلٹ بہت کرتے ہیں, رشتہ داروں کے سامنے, دوسروں کے سامنے ہمیں برا فیل کراتے ہیں, ہمیں ویلن بنا دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شرارتی بچہ ہے آپ کی کلاس روم میں, آپ ٹیچر ہیں, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویلن بنا دو, آپ کہو کہ اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے اور اس کو نا مطلب فل برا فیل کراؤ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے کوئی رسپانسبلٹی دو, اسے آگے لاؤ, اس کو اپریشیٹ کرو. تو یہاں پیرنٹس کی مسٹیک ہے کہ اس کو ویلن بنا دیا اس بچے کو. اچھا اس کو ذرا تھوڑا سا پروفیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. ہم ٹیچرز ہیں نا, آپ بھی ہیں اور میں بھی ہیں, ہمیں ایسے ایک بچہ نہیں, ہمیں بہت سارے بچوں کا سامنا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری تقدیر ہے اور ہم اس کو لیفٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کوشش کرتے ڈفرینسیشن, اور پھر انکلوژن کی تھیوری جو ہے, جو آج کل آٹسٹک لوگوں کو آؤٹ نہیں کرنے دے رہے, تو کچھ آ کے یہ بچے جو ابھی بھی نارمل کی رینج میں آتے ہیں, ان کو کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اگین محنت ریکوائرڈ ہے, اور جو ہے نا تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس ریکوائرڈ ہے. ہم ٹیچرز کا کتنا اچھا دل کرتا ہے وہ جو لیکچر تیار کیا بس آ کے وہ دے کے تو آرام سے جو ہے نا وہ کاپیاں چیک کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے کر کے کلاس میں موجود ڈفرینٹ جو لرننگ سٹائلز ہیں ان کے ساتھ نبٹنا پڑتا ہے, اور ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی چیز انیٹ ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں, ٹیچنگ اور لرننگ یہ دونوں انیٹ ہے. جیسے ہنسنا اور رونا گانا سب کو آتا ہے نا, لرننگ بھی سب کو آتی ہے اور ٹیچنگ بھی سب کو آتی ہے, باقی ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سوچئے اس بات کو. ویسے میں ایک تھوڑی سی بات اس میں کہوں, آپ نے کہا نا کہ بچے کہتے ہیں ہمیں پیرنٹس بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں, اس کی وجہ کچھ یہ ہے, اتنا زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جنریشن ہے نا, یہ بیچاری بہت سلو سیلف اسٹیم کا شکار ہے, اور یہ بہت ہی حساس ہے, اور یہ جو ہے نا مستقل اس کو ہر چیز آفینس کر جاتی ہے. ابھی ہم جا رہے تھے تو وہ ایک خاتون نے کوئی غلط سگنل وگنل کاٹا, تو میں نے کہا یہ خاتون ہوں گی نا, تو وہ میرے ساتھ میری اسی طرح ٹین ایجر بیٹی بیٹھی ہوئی کہنے لگی امی اگر اس کو پتہ لگ گیا نا اکارڈنگ ٹو دی نیو نارمل, اس کو خاتون تو کہنا ہی نہیں تھا, وہ ہی اور شی, وہ پروناؤنس کا مجھے جھگڑا چل رہا ہے نا, تو اس کو پتہ چل گیا آپ نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ وہ ایسے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا اوور تھنکنگ سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. ڈونٹ گیٹ ٹو, یہ جو چیلنجز ہیں ہر ماں باپ اور پاسٹ کے بھی ماں باپ اس کا شکار تھے, صرف یہ کہ اب چیلنجز نے شکل بدل لی ہے. یعنی ایمپیتھیٹک اپروچ آپ سمجھتی ہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس سمجھا جائے ان کے شوز میں آ کے کہ ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے, ان کی بایو کیمسٹری ایسی, ٹو سینسٹیو ہے, حقیقت اتنی نہیں ہے جتنا وہ فیل کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ماں باپ کے کہنے کو
eventually कोई भी बुरा नहीं मानता. मैं हमेशा कहती होती है मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस बात का कि आई लव यू. डोंट बिलीव कि आई लव यू, ठीक है, लेकिन ये है कि जो ये एक ऐसी चीज और अल्लाह ने बनाई है, फौरी तौर पे जब ये मुश्किल ईयर्स गुजर जाते हैं ना तो बच्चे कभी शिकायत नहीं करते. और मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट रिवॉर्ड फ्रॉम देयर साइड. ओवर सेंसिटिव बच्चों को कैसे डील किया जाए आपकी नजर में? प्यार दिया जाए बहुत ज्यादा, वो तो उससे भी बिगड़ जाएंगे, नहीं, मजीद ओवर सेंसिटिव बात ये है, आपको मैं बताऊं, अब चूंकि हम हर वक्त ये ऑटिस्टिक बच्चे हमारे सामने आ रहे होते हैं, ये सारे जो लोग जो मेंटल डिसऑर्डर के, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ओवर सेंसिटिव नॉर्मल हदूद के अंदर वाली बात नहीं कर रही हूँ. जो नॉर्मल हदूद के अंदर हर लड़का ही जो है ना वो उसका अटेंशन डेफिसिट का शिकार होता है, हर जो है ना टीनेजर ही ओवर सेंसिटिव होता है. मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. हमारे यहाँ जो वाकई सीरियस डिसऑर्डर्स के साथ आ रहे होते हैं, बाइपोलर है, नार्सिसिस्ट है, ये सब लोग, इनके लिए क्या है डिसिप्लिन. इनको डिसिप्लिन में लाना है. और कोई टोटल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, सम टाइम ऑन अ एग्रेसिव लेवल और सम टाइम ऑन अ माइल्ड लेवल. आपकी जो मस्जिदें हैं ये भी टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स टोटल इंस्टीट्यूशन, सेमी टोटल इंस्टीट्यूशंस है, जेल खाने असल टोटल इंस्टीट्यूशंस है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स असल टोटल इंस्टीट्यूशंस है. तो मैं ये समझती हूँ कि एक बच्चा जो है ना उसकी वो डिजर्व करता है कि एक घर के लेवल पर इसको एक अच्छा सिस्टम और डिसिप्लिन का माहौल दे दिया जाए. और मैं आपको बताऊँ, हम इंसान जो है ना, हम निज़ाम को पसंद करते हैं, हम सब के सब. अगर हम समहाउ पेरेंट्स बच्चों के डिसरिगार्ड ऑफ देयर लाइकिंग और डिसलाइकिंग, अगर हम एक सिस्टम बना लेना तो चिल्ड्रन गो बाय दैट. नहीं, लेकिन वो पेरेंट्स अगर कहें जी कि हमने सिस्टम बनाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने छुरियां निकाल ली, जैसे वो एग्जांपल आई, तो इस केस में मेरा ख्याल वो छुरी एकदम तो नहीं निकली ना, वो तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होगा. आई डोंट थिंक सो कि इट हैपेंड लाइक दैट कि जी डिसिप्लिन माहौल था और अचानक से वो एडिक्ट हो गई मोबाइल की. और जब मैं अपने बच्चों को रेस कर रही थी ना तो मैं जमाने में सुपर नैनी बहुत शौक से देखा करती थी. सुपर नैनी जो है ना वो एक रियलिटी शो है ब्रिटेन का, और मैंने उसे बहुत कुछ सीखा था. आप यकीन कीजिए, वो एक हफ्ते का देती होती थी, उसका प्रोजेक्ट वो लिया करती थी. एक हफ्ते के अंदर अंदर वो लोगों को अपने हवासों में वापस ले आती थी. एक दो करके दिखा देती थी, बाकी वो कहती थी अब बाकी तो तुम्हारी अपनी विल पे है, कैसे करते हो. तो वो क्या करती थी, जाते ही ना वो सबसे पहले क्या करती थी, सारी फैमिली को बिठाती थी. सारे बिगड़े बच्चे होते थे. अच्छा, उसके तो बिगड़े बच्चों में टोडलर्स भी होते थे. टोडलर्स के साथ कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल है ना, लेकिन वो उनको सबको बिठाती थी और वो जल्दी से 2 या 3 रूल जो है ना वो चॉक आउट कर देती थी. इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे ये करना है, और ये सारी फैमिली की उसके साथ होती थी. वो रूल्स यहाँ पे लगा देती थी. उसके बाद वो 2 या 3 दिन का जो टाइम होता था ना, उसके अंदर उसने कहती थी कि मैंने सिर्फ ये वॉच करना है कि हम वेदर वी आर गोइंग टू गो बाय दीज रूल्स और नॉट. अच्छा, इसकी रूल्स को फॉलो करने के लिए उसने अप्रिसिएशन रखी होती थी. और उसकी अप्रिसिएशन क्या होती थी, वो जैसे हमारी कैरम की गोटियां होती हैं उस तरह के समटाइम्स वो आप समझ लीजिए वो रखी कि इसने अच्छा काम किया तो उसको उठा के आप कह लीजिए पॉइंट पकड़ा दिया या क्या वो दे दिया. और जो रिप्रिमेंड उसका क्या होता था, जिसको वो टाइम आउट कहा करती थी, वो भी उसने कोई रखा होता था. कोई माइल्ड सी कोई छोटी सी सजा रखी होती थी, 10 मिनट के लिए आउट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. और उसमें एक बात होती थी, लेकिन कहती थी कि एक मर्तबा जो बैड हैबिट का साइकिल तोड़ना पड़ता है. और मेरा ख्याल है ये जो छुरी निकालने वाला है ना, ये उसी के अंदर आया होगा. क्योंकि एक वक्त आता है, अच्छाई को मान तो बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, लेकिन जब उसमें अमल की बारी आती है ना, तो वो फिर वो शैतान जो होता है ना बैड हैबिट का, वो सामने आके खड़ा होता है पूरी ताकत के साथ. और देखिए ज़हन में रखिएगा, हम इतनी देर से बुराई में इन्वॉल्व हैं, ईमान भी कमजोर है और विल पावर भी बहुत लो है. तो क्या होता है कि उस वक्त वो फिर ये ना रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली इमोशंस रनिंग हाई और एकदम पूरी वॉलेटाइल जिसको हम बोलते हैं. तो वैसे वो वक्त होता है, उसमें एक दफा फाइट भी करनी पड़ती है. ठीक है, ये जो आपने मॉडल बताया आंटी, इसमें माँ का असर्टिव होना बड़ा जरूरी है. क्योंकि ये चीज़ तभी हो सकती है ना कि जब उसकी टोन ऐसी है, कमांडिंग टोन. इन अदर वर्ड्स असर्टिव, मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है. जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि ही वाज वेरी कंपैशनेट, वेरी सॉफ्ट, बट एट द सेम टाइम असर्टिव. यानी साहबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़र हमें देख लेते थे ना, या गुजरते हुए कुछ बात कह देते थे तो हमें पता था कि अब हमें ये करनी है. आपके रोब की मसाफत जो है वो 1 महीना के फासले पर थी. यानी आपका असर्टिव होने का लेवल यहाँ पर था. When he said something, he meant it. बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल. तो ये भी स्किल मेरा ख्याल सीखना चाहिए पेरेंट्स को, असर्टिव होने का. असर्टिव होने में और चीखने चिल्लाने में बड़ा फर्क है. बहुत फर्क है.
اور چیخنے چلانے سے میرے خیال مسئلے زیادہ خراب ہوں گے, بچوں کا کورٹیسول لیول انکریز ہوگا جو ایمرجنسی کا, تو جو اپنا کورٹیسول لیول انکریز ہوا ہے وہ صحیح بات ہے, آوے کا آوے بگڑا ہوا, اللہ معاف کرے. جو اس کے لیے بڑی زبردست کتاب ہے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کرے, مفتی نظام الدین شامزئی, مثالی باپ. اچھا. بہت کمال کی کتاب ہے. میرا مثالی باپ, انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, مثالی ماں, مثالی باپ, مثالی دلہا یا مثالی شوہر, مثالی بیوی, اور بہت اچھی تحقیق ہے. یہ جو ہے بنوری ٹاؤن سے ان کا تعلق تھا, پھر دنیا سے چلے گئے, پھر ان کے داماد ہیں مولانا محمد یوسف, میرا خیال ہے وہ بھی شاید دنیا سے چلے گئے. تو بہرحال وہ کتاب بڑی کمال کی, اور وہ تربیت اولاد پر ہے. اتنی اچھی وہ بات بتاتے تھے, اور انہوں نے اس کے اندر جو ریپریمنڈ ہے اور جو کارپورل پنشمنٹ ہے اس کو اتنے اچھے سسٹم میں رکھ کے بتایا. وہ کہا کرتے تھے, ان کی میں نے کتاب سے میرا تھیسس جو تھا ہی پیرنٹنگ پر تھا, تو بہت میں نے استفادہ کیا. وہ کہتے تھے کہ جب سزا دینی ہو نا بچوں کو, ایک کانسیکوینسز کا اپنے سسٹم سیٹ کرنا ہے. وہ کہتے تھے سزا 3 نمازوں کے سے پہلے نہیں دینی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اپنا کارٹیزول لیول جو ہے نا اس کو نیچے لے آئیے. اور وہ کہتے تھے جو سزا برائے اصلاح نہیں ہے نا وہ سزا نہیں ہے, وہ تو پھر ایکول مقابلہ ہے نا. اسی مقابلے کے اندر تو چھری نکلی تھی, آپ دوبارہ سمجھیے, آپ اس لیول تک آئے تھے تو انہوں نے چھری نکالی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ باپ یا I'm sorry ان مدر کے لیے, میں ان کے اوپر بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں, لیکن اور ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سم ہاؤ جو ہے نا ریئیکشن دونوں طرف سے ایک ہی آ رہا تھا, اسی لیے ایکشن کا ریئیکشن وہی ہو رہا تھا نا. تو وہ کہتے تھے کہ 3 نمازوں سے پہلے سزا نہیں دینی, اور پھر کہتے تھے جب سزا دینی ہے نا تو ان کو بتا کے سزا دینی ہے کہ میں نے آپ کو سمجھایا, میں نے آپ کو وارننگ دی, آپ اس پر پھر بھی ڈٹے رہے, اب آپ سزا کو ڈیزرو کرتے ہیں. جیسے وہ عدالت میں جو ہے نا جو جج ہے وہ سزا سناتا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو سزا دینی. تو مجھے ان کی بات بڑی یعنی پریکٹیکل بنیادوں پر اچھی لگی, اور میں نے زیادہ تر پھر اپنا تجزیہ کیا تو میں نے دیکھا ہم زیادہ تر تو ری ایکٹیو ہی ہوتے. کہ بچہ اگر موبائل فون یوز کر رہا ہے تو تھوڑا اپنا کورٹیسول لیول نیچے لے آئیں, تھوڑا سا یوز کرنے دیں, لیکن ایک چیک رکھ کے اس پہ ذرا اس کو سمجھا کے یا نہ دیں. وٹ ڈو یو تھنک آن دس؟ اس وقت اسکرین ایڈکشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب ہم سب کو نظر آ رہا ہے جو بچوں کے پوری طرح دماغ معاف ہوئے پڑے. اچھا, اسکرین ایڈکشن کا ہمارے پاس حل کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے کووڈ آیا, اب کیا کرتے, ہم بڑے اس کا اتنی بری طرح سے شکار ہے. میرا اپنا جو کام ہے اس کا 80 to 90% اس کے اوپر ہے. اب اس کے اندر بچہ, میں کہتی ہوں میں اپنے کام کو سیریس لے رہی ہوں, میں نوکری کر رہی ہوں, تمہارے لیے روٹی کما رہی ہوں, بچہ بھی تو اپنی طرف سے سیریس کام کر رہا تھا نا, اس کا کھیل تو اس کا سیریس ہے نا. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ہمیں نعمان علی خان کہتے تھے کہ اگر بچوں کو کارٹون سے روک نہیں نہ سکتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھنا شروع کر دو. ہمیں یہاں پر نا جو اپنے ایوینیوز ہیں نا ان کو چینج کرنا پڑے گا, ہم اس سے چھڑا نہیں سکتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات سے کیسے دور رہ کے اس کی بہتریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے میری ایک انڈین فرینڈ تھی, تو ابھی کچھ دیر پہلے اسٹیو ہاروی کے پروگرام میں ایک بچے کا اس نے انٹرویو لیا نا, تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں تھے, ہمارے پاس, ہم انٹرنیٹ کا بل پے نہیں کر سکتا تھا, تو پھر میں نے اپنے لیے یہ جو گیم ہے نا یہ انوینٹ کی تھی. اس نے پروگرام کیا اپنا, اور بچہ 6-7 سال کا تھا, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بڑا تھا. اچھا, اسی طرح میری وہ انڈین فرینڈ تھی, تو وہ مجھے بتانے لگی کہ یہ لگا تو اس کا بھی بچہ ہر وقت رہتا تھا, لیکن مجھے بتانے لگی کہ یہ سافٹ ویئرس کا اس کو بڑا وہ ہے, یہ فلاں کام کر لیتا ہے, یہ فلاں کام کر لیتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ پھر مجھے اس کی بات سے بڑا اثر ہوا. تو میرا چھوٹا بیٹا تھا, میں نے کہا میں ایسا کرتی ہوں, کتاب پڑھنی ہے نا, بچے کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں, ڈاکیومنٹریز ہیں ہمارے پاس وہ جو اسپیکنگ بکس ہیں ہمارے پاس, یہ کم از کم اچھی موویز ہیں. وہ ایک مووی بڑی اس زمانے میں مجھے اچھی لگی دیکھی, اور میں چاہ رہی تھی میرا بیٹا دیکھتا, میرے بیٹے کو اتنی بور لگ رہی تھی, وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے باقاعدہ جیسے آپ ٹیوشنس پہ بھیجتے ہیں نا, میں نے کسی اپنی جاننے والی کے پاس بیٹے کو ٹیوشن بھیجا, سب اتنے پیسے $, اس کو دیے, اور ساتھ کو سب کو بٹھا کے وہ مووی دکھانی, کیونکہ بچے نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا. تو بات یہ کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی شکلیں بدلنی پڑیں گی. اس سے نیئر فیوچر میں مجھے تو نہیں لگ رہا ہم بچ پائیں گے جو ریالٹی کے لیول پر ہے. اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام بھی تو کتنا کر رہے ہیں. اب ہم لوگ جو یوتھ کلب والے ہیں, آپ دیکھیے ہمارا کام کی کتنی ڈپینڈنسی ہے ہماری جو ہے آن لائن جو آڈینس ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں اس کے لیے جو ہے نا اگین زیادہ تر آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا, وہ سب ہمیں کرنا پڑے گا, لیکن یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. ویری نائس. یعنی ایک اس چیز کو میں کہوں گا کو پلے, یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یو شوڈ پلے ود یور چلڈرن, دیٹس کالڈ کو پلے.
you should know which games are good. یعنی جیسے آئی تھنک پکشنری ہے ایک گیم, وہ اس کا ایک وہ ڈیجیٹل ورژن بھی آیا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم. وہ کیا ہوتا ہے کہ ورچوئل آپ کے پاس وہ ایک پین ہوتا ہے, ورچولی کوئی بھی چیز ڈرا کرتے ہیں تو وہ بچہ گیس کرتا ہے کہ یہ کیا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. وہ مجھے ابھی ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا, بٹ پوائنٹ از کہ پیرنٹس شوڈ نو کہ کون سی ایپس, گیمس یا ڈیجیٹل ورلڈ پہ کیا ایسا پروڈکٹیو ہے کہ بچوں کو میں خود بھی دکھاؤں, دیکھوں بھی, ان کے ساتھ بیٹھوں, تھوڑا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور الٹیمیٹلی آنٹی یہ بات تو میں نے مطلب میرا کرکس یہی ہے, اینڈ آئی ایم شیور آپ کا بھی, کہ جن بچوں کو توجہ نہیں ملی نا گھر میں, وہ پھر زیادہ ریبیلیس اور زیادہ مطلب خرابی زیادہ میں نے نا ان بچوں میں دیکھی جن کو گھر سے جو ہے نا وہ پیار نہیں ملا یا توجہ نہیں ملی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر باہر سے, جیسے وہ راجہ ضیاء بھی بڑی مزے کی اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر ظاہر ہے آپ کی بیٹی اس کی تعریف آپ نہیں کر رہے تو پھر وہ باہر کے کسی جاوید سے تعریف کرا کے وہ خوش ہو. دیٹس دا ایشو آئی بلیو. اچھا, اس میں یہ بات ہے کہ ایز اے ٹیچر میں نے یہ کیا کہ میں جو پڑھاتی تھی, انگلش پڑھاتی تھی یا اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی تھی, تو کووڈ کے دنوں میں, ویسے میں کووڈ سے پہلے بھی جو ہے نا آن لائن کام بہت دیا کرتی تھی بچوں کو, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ کنیکٹنگ مائی سیلف ود دیم. تو کووڈ کے اندر تو یہ چیز اور زیادہ ہوگی, ہم میں سے ہر جو ہمیں جن کو نہیں بھی آتا تھا ہم لوگوں کو سیکھنا پڑا. میں عموماً ڈیجیٹل کامک بنانے کی اسائنمنٹ دیا کرتی تھی, عموماً میں نئی نئی ایپس ڈھونڈ کے لے آتی تھی کہ پکڑے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ کر کے لائے, پروجیکٹس اس کے دے دیتی تھی, ریسرچز دے دیا کرتی تھی. اچھا, پھر حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اسلامیات میں تو میں یہ بھی کرتی تھی کہ میں ان کو یہ جو آپ کے ہوتے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل ویڈیوز جو ہے نا, ان کی وہ پروجیکٹ دے دیا کرتی تھی کہ اب اپنے ویڈیو بنا کے لے کے آنی ہے, آپ نے یہ سروے کر کے لے کے آنا ہے, لیکن اس کو اپنے ریکارڈنگ کر کے لانا ہے. لائک ہمیں تھوڑے سے اپنے نا پھر اب انداز کو بدلنا پڑے گا, کاپی پینسل کے ساتھ بیٹھ کے لکھو 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 والا کام نہیں چلے گا. اور پھر ہمیں ان کی بات بھی کرنی پڑے گی جن لوگوں کے ساتھ یہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے کن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, یہ اینیمیز کو واچ کرنا پسند کرتے ہیں. ناز ڈیلی جو ہے ہر بندے کو پتہ ہے, اسٹیو ہاروی جو ہے سب کا پاپولر ہے. ہمیں وہ ایلن شو جو ہے وہ ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے بہت. تو یہ ساری چیزیں کے ساتھ نا جو ہمیں ان کو تھوڑا سا وہ والا ہمیں دینا پڑے گا. اور ہمیں دوسری بات ہے, ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی بجائے ورڈکٹ دینے کی کوشچن ریز کرنے کی. ہم ورڈکٹ دیتے ہیں نا, ہمارا بچہ جو انڈیویجول کا ازم کا جو بڑا شکار ہے وہ تو خود اپنے آپ کو فن خاں سمجھتا ہے, اور اس کا سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوتا ہے امی کو کیا پتا, ابو کو کیا پتا. تو اگر اس کو ہم نے ورڈکٹ دینے کی کوشش کی نا تو وہ شاید منہ سے تو چپ کر جائے گا, وہ کرے گا ہی نہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم نے کوشچن ریز کرنا شروع کر دی ہے نا, اور اس کوشچن کے بعد ریسرچ کی ذمہ داری سمہاؤ ان پر ڈال دی, تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور پھر اب میں آپ کی دوسری بات کے پارٹ کی طرف آتی ہوں جو آپ نے ضیاء الحق کی ریفرنس سے کی, کہ بات یہ ہے کہ گھر میں کوالٹی ٹائم, ہمیں ایک ڈسپلن جو ہے بنانا پڑے گا گھر کے اندر, جس کے اندر باتیں ہوتی ہیں. فادر مان تو جاتے ہیں اس بات کو, میں سمجھتی ہوں مدرس کا رول بہت زیادہ ہے, بیچاری مدرس ہی ہمیں کبتی نظر آتی ہیں, لیکن جب فادر مان جاتے ہیں نا, اچھا ایک جو ہے نا وہ جو آن لائن ٹائم نہیں ہوگا گھر میں, جو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, جو بھی ہے. اچھا, اس میں یہ کہ فادر تھوڑی دیر کے لیے تو مان جاتے ہیں, پھر وہاں پہ بیٹھ کے صفحے پہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں, میں کیا کروں بھائی, کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں امپیشنٹ, یہ ٹائم گزرے تو میں وہاں پہ جا کے اس کو پکڑوں. تو دیکھیں بچوں کو یہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر بجائے ایسے میں ہوتا, یہ ماؤں کی طرف سے یہ چیز آتی ہے, تو فادر جو ہے نا اس کو سیریس نہیں لیتے, حالانکہ ذمہ داری یہ فادرز کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے, میں 10 تھپڑ لگا کے وہ کام کرواتی تھی جو میرے میاں ایک نظر کے ساتھ کروا دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. مردوں کو جو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے, جسمانی طاقت, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور یہ طاقت جو ہے نا خاص طور پہ لڑکے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دے نو ویری ویل کہ ہاؤ ٹو اسٹے, میری اپنی اوقات میں نے کیسے رہنا ہے. اور بلیو کیجئے کہ میں مار مار کے, چیخ چیخ کے, دھاڑ دھاڑ کے تھک کے بہت تھوڑا سا پروڈکٹیوٹی لیتی تھی. میرے ہسبینڈ تو پتہ نہیں کیسے it happened so naturally. اگین یہ بات ہے کہ فادرز کو واپس آنا پڑے گا. اور میں خاص طور پہ کہا کرتی ہوں لڑکوں کی زندگی میں لڑکیاں پھر ہو جاتی ہیں, کنٹرول میں آ جاتی ہیں گھر میں سسٹم کے اندر. وہ لڑکے جو ہیں, میں عموماً مغیرہ کی مثال دیا کرتی ہوں. آئی ریمبر ویوڈلی 7 ایئرس کے تھے, تو آئی نیو
अब मैं कुछ नहीं कर सकती, हालांकि मैं बहुत एक अच्छी एक्सप्रेसिव मदर हूँ और मेरा बड़ा अच्छा वाला होल्ड है घर पर। मेरी जैसी औरत को मुझे समझ आ गई थी कि मैं बेबस हूँ। तो और फिर मैं आपको बताऊं, औलाद इतनी कीमती चीज होती है कि फिर जब फादर्स हाथ नहीं ना डालते इस मुश्किल प्रोजेक्ट में, चैलेंज में, तो माँ के दिल को तकलीफ भी बहुत होती है कि इस चैलेंज में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया, ये टीनेजर्स के निपटने वाले चैलेंज में। और उसके साथ मैंने देखा फादर्स को ज्यादा वो किया जाए तो खैर से ये भी हमारे फादर्स ने बहुत वो कर रखा है, माजरत के साथ तमाम मर्दों से, जनाब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मरीज बन जाते हैं। सच अ गुड एस्केप। मेरी तो जिंदगी जहन्नम बन गई, औलाद ही ऐसी हो गई। स्टॉप इट। नाराज हो जाना, क्विट कर जाना सबसे आसान है। क्विटिंग इज नॉट द ऑप्शन। आपको ये सूट ही नहीं करता है भैया, अल्लाह ने कब हम आपको बनाया तो कम। मैंने बताया ना वो जो बच्ची मुझे कहने लगी फादर जनाब वो तो शुगर के मरीज हो गए जी, एक जवान आदमी वो हार गया, तो वो क्या माँ से तवक्को कर रहा है कि वो जीतेगी इससे, इस जो ताकत के पहाड़ के साथ वो निपटेगी। और ये मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपने बात की ना कि स्पेशली लड़कों की तरबियत, लड़कों का इतना क्रिटिकल रोल है ना फैमिली में, बीइंग अ सिबलिंग। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अपनी वाइफ ने मुझे कई बार ये जिक्र किया कि उनके भाई का जो उनकी लाइफ में फिनोमिनल रोल रहा है ना, फिनोमिनल एट एवरी स्टेप, मतलब कंधा भी दिया, सिखाया भी, चीज़ें भी सिखाई और प्रोटेक्ट भी किया, और इस तरह से प्रोटेक्ट किया कि मतलब सिंसेरिटी के साथ नज़र आ रहा था। और माशाल्लाह शी इज़ ऑल प्रेज फॉर हिम। तो मैं सोच रहा था कि वाकई भाई अगर जो है ना वो तगड़ा है, उसकी मतलब जो सबसे बड़ा भाई है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो शायद ज्यादा कनेक्ट कर सके अपने सिबलिंग से। माँ शायद ना इतना कर सके, जो बड़ा है वो ज्यादा कनेक्ट कर सकेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जब आपने उस पर वर्किंग नहीं की तो वो भी इंडिविजुअलिज्म का शिकार होके वो कहेगा मेरा क्या, बल्कि वो लड़ाइयाँ होंगी आपस में सबकी। तो ये भी बड़ा एक इशू जो है ना वो आता है। हम अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, इस बात की तरफ दोबारा आए, ये पैम्पर करते हैं कि इन दी नेम हमारा दिल चाहता है हम इनको वो चीज़ ले दें कि पूरे अपने क्लास फेलोज में इनके पास वो चीज़, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता है हम उनको 3 बड़े नुकसान पहुंचाते हैं, और मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी। उनमें नुकसान में ये कि हम उनको सारी जिंदगी के लिए क्रिपल कर देते हैं, वो कभी वो वाला कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर पाते जिसके साथ वो अपनी अचीवमेंट समझे। जितनी भी उनकी अचीवमेंट होती है उनको पता है कि सारी मेरी माँ ने या मेरे बाप ने स्टेज करके दी हुई है। दे नेवर आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। फिर क्या बात है कि दे स्टॉप कनेक्टिंग देमसेल्व्स उन दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि उनकी सारी जिंदगी की जो ये रिलायंस हो जाती है ना कि मुझे कुछ करने के लिए कोई और सिस्टम बना के देगा। ये इतनी बड़ी जो है हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ हाथ कर जाते हैं कि ये ज्यादती है। मैं इंशाल्लाह ये वीडियो शेयर करूंगी और इसका लिंक मेरा ख्याल है हम इसके अंदर वो डालेंगे अपनी उस पे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये चीजें जो हैं हमें समझना पड़ेगा कि हम नाम मोहब्बत का ले रहे हैं लेकिन हम बेसिकली अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं। मोहब्बत करना सबसे आसान काम है, इसी तरह नाराज होना सबसे आसान काम है। तो कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ना। और फिर वो जो आर्टिफिशियल होपलेसनेस है। मेरे सामने कुछ एक आर्टिकल है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग की कुछ टिप्स हैं 21st सेंचुरी। इसको क्विकली मैं गो थ्रू करना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं। पहली है जी कि कैच योर किड्स बीइंग गुड, यानी उनको अच्छा करते देखो और फिर उसको सराहो, उसको अप्रिशिएट करो। आई थिंक कि ये तो सुन्नत से बहुत ज़्यादा प्रूवन है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से, जिस तरह वो नाम ले लेके बच्चों को अप्रिशिएट करते थे और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने डील किया अपने भी नवासों से। फिर है जी कि फाइंड टाइम फॉर योर किड्स, वो आपने माशाल्लाह उस पर काफ़ी रोशनी डाली है। डोंट शो योर एंगर इन फ्रंट ऑफ किड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आंटी, बिकॉज आई थिंक कि बच्चा बड़ा कुछ नोट कर रहा होता है। अगर मैं ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं ना बच्चे के सामने, तो फिर मेरा ख्याल थोड़ा सा हम अपना स्टेटस भी लूज कर देते हैं बच्चे के सामने। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। हम जब जादू की और उसकी जिन्नात की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा खुशी की हालत में और बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में जो है ना जिन्नात वगैरह एंटर हो जाते हैं बॉडी में। बच्चा पता है क्या है, हम अपने आप को बहुत कमजोर कर देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाली आपकी बात दुरुस्त है, जब हम अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं ना बच्चे को पता चल जाता है ये कमजोर है। फिर है जी कि मेक कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन अ प्रायोरिटी, वही आपके वाली बात है। यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू यू नो, अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं तो उनको आपने सिखाना है कि बेटा आर्ग्यू इन द राइट वे कैसे किया जाता है। जैसे
وہ 3 جو ہے نا ایجوکیشن کے اسٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے امیٹیشن، چلڈرن لرن تھرو امیٹیشن. نمبر 2 سیلف ریزننگ سکھاتے ہیں آپ انہیں کہ وہ ریزن کرنا سیکھیں کہ چیزیں وائی دے آر لائک دا وے دے آر، کیا برائی ہے. مطلب اسلامی احکامات کی اگر ہم بات کر لیں، اگر ہم انہیں ڈسپلن کریں گے وداؤٹ پرپز، وداؤٹ ٹیلنگ دیم کہ یہ کیوں ہے، تو آئی تھنک کہ شاید وہ اس کو اس طرح ایبزارب نہ کر پائیں. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ فارمل انسٹرکشنز. اب بچہ جو ہے نا اس لیول پہ آ گیا، تو ہمارے یہاں تو یہ الٹ ہے، فارمل انسٹرکشن سب سے پہلے آتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، ساری ہم گائیڈ لائنز ڈیفائن کر دیتے ہیں. سیلف ریزننگ پہ جب بچہ آتا ہے ہم اس کا وہ کانفیڈنس شیٹر کر دیتے ہیں، ہم اس سے ریزن ہی نہیں کرتے، ڈر جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دا پیرنٹس بیچارے ذرا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اور بیک گراؤنڈ سے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی، ان کے لیے شاکنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے بچے نے پوچھ کیسے لیا، یعنی میرا بچہ کہیں ملحد تو نہیں ہو رہا یا میرا بچہ ٹوٹلی کہیں آؤٹ تو نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. تو بیچارے ہو جاتے ہیں پینک، نیچرل ہے، فطری ہے. یہیں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ دے مسٹ انڈرسٹینڈ، ہمارا سارا کرکس یہ تھا آپ کا بھی، کہ بچوں پہ جو پریشر اس وقت آیا ہوا ہے اور جو پرسنالٹیز میں چینج آ چکی ہیں ان کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیشنٹ رہیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دعا کریں کہیں نہ کہیں سے وہ آنسر پا جائے گا. کاؤنسلنگ کی آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں، آپ کنیکٹ کریں اس سے. ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، آپ نے کہا کہ اگر فادر سے نہیں یہ ہو پا رہا تو بڑے بھائی بھی تو ذمہ دار ہے نا. جی. اچھا اب یہ ہے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ آپ میں کیا کرتی ہوں کہ بڑے بچوں کے ساتھ نا جب چھوٹے بچوں کی برائی کریں نا تو بہت دے فیل سو مچ لائک یو نا کہ بھئی ہم تو الیٹڈ کہ بھئی ہم اس لیول پر ہے کہ اب دوسروں کی غلطیوں کو فائنڈ کر سکیں. لیکن ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ they start looking into themselves as well کہ یہ میں بھی کرتا ہوں. تو میں عموماً کیا ہوتا ہے نماز کے لیے کہتی ہوں، چھوٹے بھائی کو کہتی ہوں جاؤ نا ذرا بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ، دیکھو تمہاری وجہ سے وہ نماز پڑھ لے گا. اور بڑے بھائی کو کہتی ہوں ارے تم نہیں اٹھے نا تو اس کی چھوٹے کی بھی نماز رہ جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کاؤنسلنگ کے پروجیکٹ دے ہیں. مثلاً بھائی کو بڑے بھائی کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ اب چھوٹا بھائی ہے، اس کو تم ہی سمجھا سکتے ہو مین ٹو مین لیول پہ، تو گو اینڈ سٹ ود ہم. اس میں نا آنٹی ایک ٹرو سٹوری بھی ہے. ورلڈ وار 2 کے ایک پرزنر تھے اٹالین، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، انہوں نے اولمپکس میں بھی کچھ گولڈ میڈلز لیے. ہی واز اے گریٹ اسپرنٹ رنر. اچھا. ان کی سٹوری یہ ہے کہ بچپن میں ہی گاٹ انٹو الکوہل اینڈ ڈرگس، اور ان کے فیملی اٹلی سے مائگریٹ کر کے امریکہ آئی تھی فار اپرچونیٹیز وغیرہ وغیرہ. اس کی لائف میں اس کے بڑے بھائی کا کمال کا رول تھا. یعنی ہی سیڈ کہ لٹرلی مائی بردر سیوڈ می فرام دا برنک آف ڈسٹرکشن. اس کا بھائی نا کیا کرتا تھا اسے کہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ اچھا بھاگتا ہے، یعنی اس کا ایک سکل ڈھونڈ لیا. اس نے دیکھا کہ جب بھی پولیس اسے پکڑنے آتی ہے، سگریٹ لگا رہا ہوتا ہے، شراب پیا ہوتا ہے، اس نے یہ بھاگتا ہے بڑی تیزی سے. اس نے کہا چلو ڈیلی میرے ساتھ نا رننگ پہ چلو. وہ کیا کرتا تھا، خود سائیکل چلاتا تھا، اسے کہتا تھا میرے ساتھ ریس لگاؤ. وہ کرتے کرتے بچے کو اپنا ٹیلنٹ نظر آیا. He went on to become، کالج میں جا کے وہ اسپرنٹ رنر بنا، went on to become the Olympic winner اسپرنٹ رننگ میں امریکہ میں. ابھی آپ نے جو کہا نا کہ catch them doing something good. جی 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 جی. تو اس نے بڑے بھائی نے اتنا سپورٹ کیا، اتنا پیار دیا کہ وہ آرمی میں گیا. اس کے بعد وہ کافی بڑے رینک پہ گیا. پھر he got caught in from with the جیپنیز آرمی. جیپنیز آرمی نے بہت ٹارچر کیا اسے. یہ ٹرو سٹوری ہے، مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا، بہرحال لوگ خود سرچ کر لیں گے. تو ایٹ دی اینڈ اسے وہ ساری چیزیں جو اس کے بھائی کے لیسنس تھے اس کے دماغ میں آتے تھے. یعنی بھائی واز دا مین کریکٹر جس نے کہا تھا نیور گیو اپ، اور تمہاری اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، ریئلائز ہو یو آر. دیٹ ایکچولی سسٹینڈ ہم ان دیٹ ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ، وہ جو وہاں پہ پرزنرز آف وار کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ ہی کیم بیک جب وہ صلح ہوئی آپس میں ورلڈ وار 2 کے بعد، تو ایک پیکٹ ہوا ظاہر ہے، پھر پرزنرز ریٹرن کیے جاپان نے. ہی کیم بیک ایز اے اسٹرانگر پرسن. یعنی پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کی لائف الحمدللہ بالکل نارمل ہوئی. واپس آگے اس نے شادی بھی کی، سب کچھ کیا. بٹ ون کریٹیکل کریکٹر ان دس ہول اسٹوری از دی ایلڈر بردر. اور فیملی کی میرا خیال ہے بات ہی یہی ہوتی ہے. میں نے عموماً دیکھا ہے جہاں پہ پیرنٹس کرائسس کا شکار ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کنیکٹ کرتے ہیں. چھوٹی عمر کی جو ہے بڑی بہنیں مائیں بن جاتی ہیں، اور چھوٹی عمر کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اسی طرح سے پیٹرنس بن جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ویل کنیکٹڈ رکھیں آپس میں، اور جب بچے لڑیں تو ان میں پیار محبت پیدا کریں.
تو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو نا پیرنٹس نان سیریس لیتے ہیں. وہ نان سیریس لینے والی چیزیں نہیں ہیں. وہی چیزیں میں سمجھتا ہوں آگے جا کے پھر وہ مقابلہ بازی اور وہ رائولری وہ ساری چیزیں یہ اختیار کر جاتی ہیں. ایک آخری بات میں بھی کرنا چاہوں گی, دعا. ایبسولوٹلی جی, اللہ تعالیٰ آج ہی وہ ایک آیت سامنے آئی کہ کسی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا, تو اپنی مرضی سے کسی کو مومن نہیں بنا سکتا. تو یہ سیدھے راستے پر لانا بھی تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ایبسولوٹلی. اور یہ اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ماشاءاللہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والا, اس میں خضر علیہ السلام نے جو دیوار تعمیر کر دی تھی, وہ جو ایک دیوار گر رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. پھر انہوں نے ریزن بتائی کہ جی یہ یتیم بچوں کا مال ہے اس کے نیچے, تو اگر یہ گر جاتی وہ ایکسپوز ہو جاتا, تو لہٰذا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں دیوار تعمیر کروں بیکاز وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا. تو اسکالر یہاں سے ایک پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نیک ہے نا, اللہ ان کے جانے کے بعد بھی ان بچوں کی حفاظت کا ذمہ لینا. اور آج کے دور میں تو آنٹی ہم نظر رکھ ہی نہیں سکتے, کتنی رکھیں گے. یو نیور نو, آپ کا بچہ یونیورسٹی جانا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے جانا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ دعا اور پیرنٹس کا اپنا نیک ہونا, اپنا تقوی اختیار کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو آپ نے بات کی کہ میک یور ایکسپیکٹیشنز کلیئر. آپ نے کہا کہ ایک ڈسپلن کا ماحول ہونا چاہیے, اینڈ ایکچولی چلڈرن ایکچولی لو دیٹ. وہ ریزسٹ کرتے ہیں لیکن اصل میں دے نیڈ دیٹ. اور یہاں پہ مجھے ایک سینٹینس آنٹی یاد آ گیا, میں نے پڑھا تھا کہ 2 طرح کے طریقے ہیں پیرنٹنگ کے. ایک یہ ہے کہ آپ کے بچے کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ اس نے کمرہ صاف کرنا اپنا, اب آپ جب آئے چیک کرنے کے لیے اس نے نہیں کیا, تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اسے کہیں گے دیٹس اٹ, یو آر گراؤنڈیڈ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں, آپ دیکھیں اس نے کمرہ صاف نہیں کیا, اور آپ اسے کہیں کہ اوکے کلین اٹ اینڈ دین ویل گو آؤٹ سائڈ, ہم ڈنر کے لیے جائیں گے. تو دوسرے میں ری انفورسمنٹ ہے اور ریوارڈ کا ایک وہ ہے ایلیمنٹ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے بالکل, اور ریوارڈ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے آئی بلیو کہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, بیہیویئر موڈیفیکیشن بڑی انٹرسٹنگ ایک سائنس ہے. بیہیویئر جو کہ فارم کیے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی لیے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہارڈ سیٹ ہے. میں آج کل مغیرہ کا بیٹا ہے 3 سال کا, تقریباً 2.5 سال کا ہے, 3 سال کا. اچھا جی, وہ اس کو آج کل اسکول میں لے جانا جو ہے نا وہ, اچھا میں دیکھ رہی ہوں تقریباً 2 ہفتے سے ہمارے گھر میں چل رہی ہے کہ اس کو اسکول میں لے جانا ہے. وہ کیا کرتا ہے, شروع میں تو وہ بہت ہی چیختا چلاتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد آہستہ سے میں نے دیکھا کہ چیخنے چلانے کا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے. پھر بیچ میں میں نے دیکھا کہ وہ سسکیاں لیتا ہوا یا منہ بنا کے چلا تو جاتا تھا لیکن رونا ختم ہو گیا. اور کل اور آج سے میں دیکھ رہی ہوں کہ he has accepted it. تو یہ روٹین سیٹ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں روٹین سیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں, ہم انسان روٹین کے اتنے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کام ہم روٹین کے چکر میں کر جاتے ہیں نا. تو یہ اگین یہ ڈسپلن یا ایک سسٹم بنانے کا پارٹ ہے, اچھی روٹین سیٹ کرنا. اچھا نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا, چاہیے انکریجمنٹ چاہیے, وہ بن جائے گا اس ڈسپلن. آپ نے نماز کے وقت پہ اذان لگا کے ایک دفعہ جماعت کا یہ جو بھی ماحول بنا لیا, ایک دن ریزسٹ کیا, تھوڑا آپ نے پکڑا, اگلے دن اس سے کم آپ کو ریزسٹنس ملے گی, اس سے اگلے دن, لیکن اگین پیشنس از ریکوائرڈ. یہ پہلے دن ہی ہے نا میں نے اتنا کچھ کیا اور تم نے نماز نہیں پڑھی تو اٹھا کے تھپڑ لگایا جائے, یا فوراً وہ گراؤنڈیڈ والی آپ نے بات کی. اس کے بجائے لگ کے او ہو اچھا اب بیٹا آپ سو رہے ہیں نا, کل صبح کی ہم نے نماز نا اچھی پڑھنی ہے, میں آپ کو اٹھاؤں گی, اور یہاں سے جس اس کی ہیلپ کریں, اور پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد یہ کریں گے وغیرہ. تو آہستہ آہستہ کرتے ایک دفعہ جب لائن پہ ڈال دیں گے نا, میں آپ کو بتاؤں پھر بچوں کی فطرت بڑوں سے زیادہ نیکی کی طرف ہے, بچے جلدی اس طرف ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں گریجویل, اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریجویل جو ہے نا اس کی طرف وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اٹ ریکوائرز لاٹس آف پیشنس. اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے نا, یہ جو ہماری بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, اس کو ہمیں لاسٹنگ جو ہے نا چینج کی طرف آنا پڑے گا. اور میں بتاؤں یہ بھی سن لیجئے, کئی دفعہ چینج آ جاتا ہے, 2 ہفتوں بعد پھر پیچھے چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ سے اثر نو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. پیرنٹس کی جاب یا مینٹور کی جاب کبھی ختم نہیں ہوتی. آخری بس ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی, بہت ہم سے کویشچن ہوتا ہے کہ بچوں میں دین کی محبت کیسے انسٹل کریں, انہیں دین کی طرف کیسے لائیں, کیا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے, فورسفلی لائیں, کیا کریں کہ بچے انسپائر ہو جائیں دین کی طرف. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو جینس بہت کام کرتے ہیں. جس باپ کا انٹرسٹ ہسٹری میں ہوتا ہے نا,
ठीक है, तो वो बच्चे हिस्ट्री लवर्स होते हैं, ठीक है। सही। अमूमन डॉक्टर बच्चों के बापों के बेटे डॉक्टर बन जाते हैं, गुड रीडर्स भी होते हैं। हाफिज लोगों के घरों में हाफिज बच्चे बड़ी आसानी से हो जाते हैं। सही। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी फाउंडेशन मौजूद है, अब हमने इसको पॉलिश करना है, ठीक है ना। तो बात ये कि दीन की तरफ आपका शौक है। एक होता है लेक्चरिंग, आज का बच्चा लेक्चरिंग नहीं लेगा, पहले भी नहीं लेता था, कोई इंसान लेक्चरिंग नहीं लेता, ये एक फितरत है। लेकिन पहले का बच्चा कम से कम इतनी रेजिस्टेंस शो नहीं करता था, आज का बच्चा तो रेजिस्टेंस भी शो करता है ना कि आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चरिंग को अवॉइड करके माहौल तैयार करना पड़ेगा, और माहौल तैयार करने के साथ जो है बॉडी लैंग्वेज, हमें पता है ना सेवरल वर्ड्स का जो असर है वो सिर्फ 7% है, 93% जो है ना वो हमारा सारा एनवायरनमेंट, सारा पूरा जो हमारा जिस्म वो उसको वो करता है। इसको करना पड़ेगा और कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मैं बताऊं, बच्चों को जितने आजकल का दौर का बच्चा जो है चैलेंज का शिकार है ना, उसमें दो खूबियां भी ज्यादा है। ये बच्चा ज्यादा बड़ा रिसेप्टिव है कंपेयरिंग टू पास्ट। मुझे अपना पता है, हम लोग बहुत डम हुआ करते थे अपने जमाने में। दूसरी बात है कि इस बच्चे के साथ अगर किसी तरह आप रैशनल लेवल पे टॉक कर सको ना इसके अंदाज में, तो ये बच्चा चेंज भी लेता, ये एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन उसके लिए आपको एक दफा इक्वल लेवल पे आना पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए तो यही सबसे बड़ी हर्डल होती है कि मैं यहाँ तक आ जाऊं कि आई हैव टू कन्विंस हिम और आई हैव टू बी लाइक यू नो इन अ सिचुएशन के वेयर आई से समथिंग एंड ही काउंटर्स मी बैक। देखिए, इसको हमें समझना पड़ेगा, ये हमारा एसेट है एंड वी आर डीलिंग विद ह्यूमन ओवर हियर, वी आर नॉट डीलिंग विद रोबोट्स के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें भी सीखना पड़ेगा। मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस यही वाले आते हैं, बेटियां जो हैं वो शादी करना चाहती हैं, नजर आ रहा है माँ बाप को ये गलत जगह है, यहाँ पे नहीं करना। और मैंने देखा यहाँ पे अगेन थोड़ी सी बापों की तरफ से मैं फिर शिकायत करूंगी, वहां पे मुझे सेंसिबिलिटी की कमी आती है। बापों को सबसे आसान लगता है रिएक्शन में आना, सही जी अब ये अना का मसला हो गया, इसने फलां से शादी करने का सोचा तो सोचा क्यों, ठहर जाओ तुम एक मिनट, ठीक है। और मैं एक ही बात कहती होती हूँ, मैं कहती हूँ जिस बच्चे के साथ, बेटी के साथ, के बेटे के साथ आप रिएक्शन लगाने लगे हैं ना, उसकी ताकत आपसे बहुत ज्यादा है। और हम सबको नजर आ रहा है वो गलत डिसीजन कर रहा है, लेकिन आपको पता है इस गलत डिसीजन तो उसने कर ही जाना है। ये हमारे सामने पीछे केस आया 2000 का और ये सब, और आपने देखा बच्चों की ताकत कहाँ तक जाती है और वो जो जवानी का जोश है वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं। और मैं कहती थी प्लीज स्टे विद हिम, प्लीज स्टे विद हर, इवन हर द कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको दिनों में नजर आ जाएंगे ना। शी नीड्स यू, सो बी देयर, बी देयर, दैट्स व्हाट पेरेंट्स आर फॉर। ये जो आपने एक जुमला कहा ना, इट सम्स इट ऑल अप कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट रोबोट्स और दे आर नॉट इवन योर प्रॉपर्टी। आई बिलीव उनको प्रॉपर्टी समझना, आई थिंक दे आर फ्री इंडिविजुअल्स। Obviously they are your kids, they should be following your rules, you have the choice to teach them what you want, बट इस्लामिक गाइडलाइंस को सामने रखते हुए चलें तो मेरा ख्याल इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। 13 साल का जो बच्चा है उसको अल्लाह ताला एकदम इंडिविजुअल करा के दे देते हैं, वो फौरन पेरेंट्स के उससे निकल जाता है। बिल्कुल सही। तो बात ये है कि हम समझते हैं कि रीजनिंग करने के साथ मेरी इज्जत कम हो जाएगी, माँ तो समझती है और बाप सबसे ज्यादा इस बचपने का शिकार होते हैं। दोबारा देखना पड़ेगा, टेक देम एज ह्यूमन। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, बहुत चैलेंजेस हैं। तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, आपने जो क्रक्स है वो ये कि we need to learn this art, it's an art in itself और it can be learned। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कहा ना वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो कोशिश करेगा। जो पेरेंट्स बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे इन द राइट वे, तो आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं कि उसका रिटर्न जो है वो उन्हें। हमारी नई जो जनरेशन है वो बहुत तकलीफ में है, तो हमें उसके हार्ट को टच करना है और मेरा ख्याल है पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी इस पोजीशन में नहीं है जो हार्ट को टच कर सके, क्योंकि इमोशनल है वो। तो आई थिंक डीलिंग विद देम विद इमोशंस इज द राइट। मोहब्बत एक ऐसी चीज है और जो पेरेंट्स की जो वेलफेयर और जो वेल विशिंग है ये इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए हर बच्चा उसका वो है। इट्स इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग इट, सो जस्ट गो अहेड, अल्लाह विल हेल्प यू, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे इसमें। एक आंटी बस मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो हमने बात यहाँ से शुरू की थी, फिर हम वाइंड अप करेंगे, कि ये जो केस मैंने आपके सामने रखा कि अब वो साफ नज़र आ रहा है मदर को कि बच्ची गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो उसको निकालने के लिए मोबाइल छीन लिया और उसके बाद उसका बहुत एग्रेसिव एक बड़ा शॉकिंग रिएक्शन आया। उस केस में जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड, उस केस में क्या करे मदर, पेरेंट क्या करे,
काउंसलिंग कराए, खुद तो हाथ से निकल गई उनके। If I put myself in her shoes, तो मैं पता क्या करूंगी? ठीक है, वो छुरी निकालने वाला इवेंट चला गया, माँ को भी तकलीफ पहुंची, बेटी को भी तकलीफ, she wasn't happy after doing that. सही। बच्ची भी वो छुरी निकाल के खुश नहीं हुई, ठीक है। अब दोनों थोड़े से टोन डाउन कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है बैठा जाए और एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो एग्री किया जाए, दोनों मिलके। होगा पता है कि अब माँ तो पास कर लेगी, बच्ची नहीं पास करेगी, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। वो तो फौरन एक वीक मोमेंट में आके वादा तो कर बैठी है कि उसने एक डिसिप्लिन जो है ना वो फॉर्म कर लिया कि चले जी मैं सिस्टम पे चलूंगी। माँ आपने भी कह दिया और दिस शुड बी हैपनिंग आफ्टर ऑल दोज यू नो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, वी एग्री ऑन सम मिडल वे। अब होगा क्या कि बच्ची एक दिन तो पास करेगी, दूसरे दिन नहीं करेगी ना, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन वो मैं दोबारा सुपर नैनी की तरफ लेके जाऊंगी। हमें एक दफा जो है ना बैड हैबिट का साइकिल तोड़ने के साथ रिवॉर्ड और रिप्रिमेंड के साथ मुस्तकिल वर्किंग करनी पड़ेगी। और एक दफा एक फेज को एक गोल को अचीव करने के बाद 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा भी होगी, ठीक है। और हमें ये समझना है कि कॉन्स्टेंटली दिस इज माई जॉब टू डू दैट। और दैट्स व्हाट अपनी पूरी जिंदगी के हम एफर्ट्स इन बच्चों के लिए तो करते हैं, तो ये भी उसी का पार्ट है। हमने सोचा कि शायद इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम किसी और नहीं करना है, हमने सिर्फ इनको कपड़े पहनाने हैं या चूमना है, ऐसा नहीं है। यानी जब वो गश ऑफ इमोशंस थोड़ा सा थम जाएं, आपके भी बच्चे के भी, तो फिर सिट टुगेदर, कनेक्ट विद दैट चाइल्ड, थोड़ा सा दिल की बातें करें वगैरह वगैरह, इमोशंस। और अभी आपने एक बात अपनी बहन के बच्चों के लिए जब आप कह रहे थे ना, कई दफा एक मोनोटोनियस एनवायरनमेंट से बच्चे उसमें समझना बंद कर देते हैं। उसमें बहुत अच्छी बात रहती है कि थोड़ा सा किसी काउंसलर, किसी शेख, किसी भाई, कोई रिलेटिव हो सकता है, रिलेटिव हो जाए, उनके साथ बिठाया जाए। मैंने देखा है कि वो एक समझाते, वो एग्जैक्टली वही बात है, आप वही बात समझाते जो उनकी अम्मा समझाती, लेकिन आप चूंकि अप्रोच डिफरेंट रखते हैं तो एकदम इट बिकम्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश ब्रीज। तो लेट अस डू दैट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आंटी। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद करते रहेंगे प्रोग्राम। थैंक यू फॉर गिविंग योर ओपिनियंस। मे अल्लाह ब्लेस यू इन योर नॉलेज एंड एक्शन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।